الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین چشتی صاحب زید مجد الکریم بڑے اعلیٰ اور افضل انداز سے آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے اور امت مسلمہ کی بڑی جاندار انداز سے ترجمانی فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور حضرت قبلہ علامہ پیر طریقت صوفی باصفا حضرت قبلہ الحاج پیر غلام رسول حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری جو خطیب ہیں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، دیگر حلقہ سیفیہ شاگرہ نصیر احمد صاحب قادری آپ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر علماء صاحب کے نام لوں گا تو پھر ٹائم بھی 4 بجے تک ہے، اس سے پہلے آپ نے ختم بھی کرنا ہے۔ آپ حضرات حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ صرف 1-2 باتیں آپ حضرات کے سامنے کہ ممتاز قادری کا نام ہم کیوں لیتے ہیں، اس لیے کہ نابینا صحابی رات کے وقت حضور کی گستاخ جو عورت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کرتی تھی، اسماء بنت مروان کو راتی مار کے آئے اور ماورائے عدالت مار کے آئے، بلکہ فاروق اعظم نے 2 لفظ فرمائے بعد میں، فرمایا کہ اس نے سختی بھی بڑی کی اور یہ وہ آدمی ہے جس نے ساری رات اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے۔ ہاں جی، نابینا صحابی ہیں، میں اسی پر 1-2 باتیں کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کو درد ہے ممتاز قادری کا، میری سمجھ میں آج تک یہ درد نہیں آیا، بالکل نہیں آیا۔ میں آپ کو ایمانی بات کر رہا ہوں کہ ممتاز قادری تھوڑا سر جھکایا ہوئے، تو کوئی پریشانی دیتی ہوئے، تو کوئی اندروں بری خبر آئی ہوئے کہ ممتاز قادری رو رہا یار، پھر تو تسی کہو یار انہیں ساڑی کنڈ لوائی۔ 5 سال جیل ساڑے منڈے 1 ہفتہ رہن 2 ہفتے تے ساڑے کن کھا گئے، او جی چھڑاؤ جی، او جی چھڑاؤ جی، او جی چھڑاؤ جی۔ میں انہوں نے کیا آخر میں آکھا مینوں اندر بھجوا دو، انہوں نے باہر کٹ دو۔ جدو حضور دے نام تے گئے تے 4 دیڑے صبر تک کرو،
ایویں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. 2 دن جیل جناب, کسی دے ماں دا فون آ رہا, کسی دے پیو دا آ رہا, کسی او جی کی بننا ہے. میں کہا کچھ نہیں بننا, تواڈے پتر اسی سلامتی نال ڈی چوک تو واپس لے آیا, جیلوں چ بھی اسی کٹا چند رہ گئے, وہ بھی کل پرسوں رہا ہو جانے. یہ پہلی باری ہویا ہے. گلشن اقبال دے دروازے تے 70 مر گئے, انہاں دا کون والی وارث ہے؟ اسی تے لوگاں دے پتر لے گئے تے انہاں دے گھر بھی پہنچائے. ساڈے نال تے گل ہی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا جی سنی ایسے ہوتے ہیں. ہاں جی اللہ بابا کیا بات ہے, کیا بات. تے ساڈے وارنٹ گرفتاری ہوئے سن تے میں تے ڈاکٹر صاحب دوویں اسلام آباد گئے اور اس تھانے دے ایریے چ رہے. حضرت بری امام راتی اس ایریے چ رہے اور اپنے فون کھول کے رہے, گڈی دے نمبر بھی نہیں بدلے, پگڑی بھی نہیں بدلی. کیا بات. نہیں بدلی, انجن بدلی ہوئی سی. گڈی بھی اپنی تے جائے, یہ نہیں کہ ہمیں کسی اور تے بٹھا دو تاکہ وہ ہماری گاڑی جو ٹریس نہ ہو جائے. گلاں کرنی عشق دیاں تے پھر بندہ منہ چھپا کے نہیں حالات نہیں ٹھیک. حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ جدوں لوگوں نے حضرت امیر حمزہ دے جگر تے کلیجہ کٹ دیتا ادو حالات ٹھیک سن. اس واسطے حضرت نے گفتگو بڑی ڈاڈی کی تھی تے انجی گفتگو آنی انشاءاللہ, انجی گفتگو آنی. میرے بارے میں بڑی ڈاڈیاں گلاں کرنا, میں کہ جی پیو واسطے کرنا, میں ابا جی واسطے کرنا, میرے ابا جی نہ یا ذات واسطے کرنا, میں مر گیا ہوئے لٹیا گیا ہوئے, میں ذات واسطے کرنا. جنہاں دی گل ہے اتنے تک ڈاڈی ہونی ہو, اتنے نرم بات نہیں ہو سکتی. اقبال جا بندہ جڑا جدید و قدیم پڑھیا کہندا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں, نہ شرابیاں دیاں گلاں, نہ پین والے دیاں گلاں, نہ پلان والے دیاں گلاں, لیکن میں حضور دے عشق دی گل بڑی بے باک ہو کے کرنا. میں کہ اقبال یورپ پڑھے ہی تاں, ABC پڑھیا تاں بے باک ہو گیا. کہنے لگا نہیں, شنیدم آنچ از پاکان امت قرابہ شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں حضور دی عشق دی گل اینج کر کے سنی, اینج کر کے نہیں سنی. میں حضور دی اینج کر کے گل ہو ہی نہیں سکتی, اینج ذاتی بات ہو سکتی. ساڑھے نال کوئی بات کرے اودے نال باتیں ہو سکتی. کہیں جی بڑیاں اتنے مینوں صحافی پوچھن لگا ڈی چوک گالی دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے. میں کہا گالی دیا پترا تو مینوں اے دس حضور دی عزت تے اپنا کیمرہ نہ چلانے دی شرعی حیثیت کے وے. میں کہا لانتیو 5 سال تسا میڈیا نے بکواس کرتے رہے ہو. ممتاز قادری دے بارے تسی جناب بائیکاٹ کیتا, جنازے دی ایک جھلک تے وکھاندے نا. کڑیاں دے تسی سینڈل وکھائے, کڑیاں دی اینکاں وکھاندے ہو, یہ کڑی جا رہی ہے, یہ سینڈل پہنتی ہے. میں کہا بغیر تو حضور دے ناموس دے پہرا دین والے تے جنازے دی ایک جھلک وکھاڑی سی ہوے کانسٹیبل تے 60 لاکھ بندہ جنازے وچ کیویں چلا گیا. توجہ, گلشن اقبال دے دروازے تے 70 بندے مرے تے ہر ایک دے جنازے 70 بندے بھی نہیں ہوئے. موت دا بڑا فرق نہ چلے ہو. 70 بندے تے مرے تے 70 ایک بندے دے جنازے بھی کوئی نہیں سن بندے, جنازہ پڑھن والا ہی کوئی نہیں سی. باہر جی مر گئے. مرنا تو ایک دن ہے. غازی علم الدین نے آخری باری اپنی ماں نو یہی گل کیتی سی, انہیں کہا ماں تو جلنی ایویں رو پئی, بہت سارے ماما دے پتر جمدیا مر گئے ہونے, کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے, کوئی ڈب کے مر گئے ہونے. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا ہے. ملک بشیر دے پتر دے جنازے تے لوگ نہیں گئے, اے مت کوئی سمجھے. ملک بشیر دے پتر, ہاں جی ہاں, ملک بشیر دے پتر دے جنازے تے کوئی نہیں گئے. لوگ محافظ ناموس رسالت دے جنازے ہوتے ہیں. ساڑھے نا بہت سارے پریشانی جی, سخت باتیں کرتے ہیں. کیا کریں پھر, تم ہمیں دین پڑھا دو. اتنا سارا کیمرہ لے کے تسی ساڑھے تے احسان کرنا آئے ہو. پیر افضل صاحب کہنے لگے آج تک کسی نے میڈیا والے نے جواب دیتا ہی نہیں جڑا تسی دیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جنا کوئی ٹکرے ہی نہیں کبھی. اتنی سارے کیمرے واسطے بندہ ایمان بیچ دے وے. رکھو سنبھال کے کیمرے, جنہ مالکاں واسطے ایسی کام کر رہے ہیں وہ ویکھ رہے ہیں. جی میں نے ایک بزرگاں نے کیا ہونا کیا, تسی ایویں لگے نہیں سی بیٹھے ہوئے ڈی چوک وچ, بڑے بڑے اولیاء دیاں روحاں تواڈے ارد گرد کھڑیاں سن اس وقت. ہاں جی میں کہا تسی ایویں تھوڑے بیٹھے ہوئے سی بھائی, تے اولیاء دیاں روحاں تواڈا حصار کر کے کھڑیاں سن. جدوں تسی لبیک دسو جی 4 دن دا بندہ بھکھا ہوئے, تسی تے اج لبیک نہیں نا کھل کے لا رہے نعرہ,
ਡੀ ਚੌਕ کے 4 دن دے بھوکے میرے سامنے پیر صاحب نے گھا کھادا, میں نہیں کھادا, میں تھوڑا جہا میں نے ایک نے امرود دے دیتا, پانی مک گیا, روٹی مک گئی, کوئی شے بھی نہ رہی. ساڈے منڈے نے گھا کھادا, پتے کھادے, لیکن اس دے باوجود 6-6 فٹ زمین توٹ کے لبیک دا نعرہ لاندے سن. لبیک لبیک توجہ, راہ کھول دینا تو پھر دیکھتے کی بندا. راہ کھول دیں پترو تو اس دن ہی پاکستان دا فیصلہ ہو جانا. عمران تے طاہر القادری دے پچھو جناب روٹیاں آندیاں رہی ہیں, پچھو راہ کھلتے رہے, جیڑا آندا رہا جاندا رہا, ساڈا راہ کھول کے تو ویکھ دے نا, سارے حضور دے غلام اتنے آ جانا سی, پورا پاکستان چل پینا سی. ذلیل ہو گئے, برباد ہو. کہندے جی آپ ڈی چوک کیوں آئے؟ ڈی چوک تہاڈے پیو دا, ڈی چوک تہاڈے پیو دا, یہ ڈی چوک تسی کیوں آئے ہو؟ میں کہا عمران آوے تے جائز ہے, طاہر القادری آوے تے جائز ہے, ایسی آویے تے ناجائز ہے. ڈی چوک کیوں آئے؟ میں آخری خطاب اتنے کر دیا, سارا میڈیا موجود سی, انہوں نے چاہیے سی میرا خطاب سنا دے. آخری میں خطاب کر دیا, اتنے گل کی, میں آقا اللہ رسول نے سانو ڈی چوک دے آداب نہیں دسے, سپریم کورٹ دے آداب نہیں دسے, ایوان صدر دے اسمبلیاں دے آداب نہیں دسے, سانو اللہ رسول نے اپنے حبیب علیہ السلام دے آداب دسے. کی گل کر رہے ہو تسی؟ اچھا پھر کی ہے, شکر نہیں کر دیا, کوئی بات نہیں, سارا تمبو نہیں ڈگتا ہے. توجہ توجہ, تانوں کیڑا پرواہ ہے؟ تمبو تے آیا بھی صحیح, نے کی کرنا ہے ساڈے تے؟ اے تے نواز شریف چیخے, او ممنون او چیخے, آصف سعید کھوسا چیخے, جڑے محلہ ستے ہوئے, تانوں کیڑی پرواہ؟ تسی کھلے میدان وچ بیٹھے تے آسمان ہی ڈھہنا ہے تواڈے تے, نہیں لینا. لبیک دا نعرہ لاؤ. اسی گالا نہیں, میں گالاں دا کوئی نہیں قائل اس طرح دے, خالی نعریاں دا قائل کوئی نہیں. چاہیے سی نا تسی سارے آ جاندے اوتھے ڈی چوک, ہن جے نعرے لاندے ہو اوتھے چل پینا سی جناب, گڈیاں لے کے تے انہوں کہندے حضور دے غلام آ گئے, شیر آ گئے. اسی تے بیٹھے رہے اوتھے. ہاں جی, میرے 2 ہی پتر سن تے میں نال لے کے گئے سی, جے کوئی 10-12 ہوندے تے میں سارے ہی لے جانے سن. انہاں دوواں نوں میں نال لے کے گئے سی. ایک دی عمر 15 سال ہے, اس دی داڑھی بھی نہیں آئی. میں لوگاں دے پتر مروان نہیں سی گیا, پہلے میں اپنے مروانے سن. ہاں جی, میں انہوں نے کہہ کے گئے سی, میں آکھا تانوں میں مروانا ہے اوتھے. ہاں جی, بچا کے نہیں لیانا. میں پوچھے بھی نہیں مرن کی جیندے. بعد وچ آخری دن میں پوچھا زندہ ہے؟ کہندے جی زندہ. میں انہوں نے چھپا کے روٹیاں اوتھے نہیں کھواندا رہا, جیڑی میں آپو کھاندا رہا, مجمع بھی وہی کھاندا رہا. جی میں بندے تھلے ستے رہا, میں صرف گڈی دی ٹیک نال اینج سوندا سی. 4 دن اسی لمے نہیں پئے اوتھے, تواڈے کنٹینر نہیں سی بنوا کے لے گئے. ہاں جی, اوہدے ہر سہولت کوئی اور گڈی جڑا سانو جڑا تانوں روٹی ملتی رہی, اسی بھی وہی کھاندے رہے. ایسے واسطے تو مدد آئی ہے, 2 نمبری نہیں کی تھی. 2 نمبراں واسطے مدد نہیں آندی. 6-6 فٹ زمین توڑ کے نعرے کیویں لگ دے, لبیک دا نعرہ انہاں کیویں منڈیاں نے لایا. تے او جڑے پولیس والے سن, انہاں دے ہتھاں چ بندوقاں ڈھپ ہوندیاں سن, کہندے سن کی بلاواں آ گئیاں نے. میں کہا یہ بلاواں نہیں, یہ محمد عربی دے شعر آ گئے. بلاواں کتھوں آ گئی؟ یہ کون ہوندے ممتاز قادری دے بارے بک بک کرن والے؟ ممتاز قادری دا این کر کے نام لینا ہے, این کر کے نام لینا ہے ممتاز قادری دا. زرداری اندر ممتاز قادری نو پیغام بھجوایا اس 5 سال دے دوران. ملک دل پذیر صاحب ایک گل میں دسی, انہاں دے بڑے بھائی, وہ کہنے لگے زرداری نے پیغام بھجوایا بھائی ممتاز قادری کہہ دے نا میرے گورنر نو نے گستاخ ہونے دی وجہ تو نہیں ماریا. ایویں میں جذبات چ آ گئی سی, تے ایویں میری ریفل چل گئی, تے ایویں مینوں ہوش نہیں رہا, تے میں اس نو رہا کرا معاف کر دیندا. سنو ممتاز قادری, کوئی تہاڈا سر جھکایا؟ ممتاز قادری نے زرداری نو واپس پیغام بھجوایا, انہیں کہا جلیا میں ہی ماریا اور گستاخ سمجھ کے ماریا. عبدالغفور دیوبندی ڈپٹی چیئرمین سینٹ, ملک دل پذیر صاحب نے انہیں اسلام آباد بلایا پھانسی تو پہلے. کہنے لگا تو تے تیرا خاندان میرے نال بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو. بھائی ممتاز قادری دا تعلق ساڈے نال ہے, تے 16 دن دے اندر 15 دن دے اندر میں تہاڈا منڈا چھڑا دیاں گا. اس خاندان دا کتنا عظیم ساڈے تے احسان ہے.
ملک دل پذیر صاحب کہنے لگے میں انہوں کیا جلیا ایمانہ دے سودے نہیں ہوندے، ایک کسے اور نہ جا کے صداگری کر. ہاں ممتاز قادری لبیک یا رسول اللہ کہنا جی تو کہنا تو پھر میں کہہ جانا پھر کتنی بڑی گل کی تھی ممتاز قادری دے بھائی نے. کہنا عبد الغفور حیدری میرے موٹے وجہ سے پٹا ہوتے بڑا ڈاڈا ہاتھ ماریا، کہنے لگا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جا تو اپنی عقل سنبھال کے رکھ. ممتاز قادری مارن تو بعد بھی یا رسول اللہ کیا تو یاد رکھی جب پھانسی تے چڑھیا پھر بھی یا رسول اللہ نے کہنا. ممتاز قادری کوئی تھوڑا سر جھکا کے گیا، سنی تین کر کے ہوں جیون سنی تین کر کے جی. غازی تنویر بھی آ گیا، غازی تنویر قادری بھی آ گیا. رات تقریباً 1 بجے اسی امام بری دے باہر کھڑے سی، ڈاکٹر صاحب تے میں تے ملک دل پذیر صاحب تے اور بھی علماء پنڈی دے سن. اسی حاضری دین گئے امام بری. ملک دل پذیر صاحب نے وہ خط جڑا غازی تنویر صاحب نے لکھیا نا اتنے سنایا. انہوں نے غازی تنویر صاحب نے خط لکھیا ملک دل پذیر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میں خواب ویکھیا تے میں جنت وچ داخل ہویا تے میں پوچھا ہوئے غازی کیڑے پاسے؟ انہوں نے کہا ادھر چلے جا. وہ کہندے میں گیا تے ایک بڑا بڑا سونا درخت، ایک درخت دی شاخ ہوتے ممتاز بیٹھیا، ایک ہوتے علم الدین بیٹھیا، ایک تے غازی مرید حسین بیٹھیا، ایک تے غازی محمد عبداللہ بیٹھیا، ایک تے غازی محمد صدیق بیٹھیا، ایک تے غازی عامر عبد الرحمن شہید جیمہ بیٹھیا. تے میں نو ایک بندے نے آواز دیتی تسی بھی آ جاؤ، تہاڈی بھی لوڑ ہے تسی بھی آ جاؤ. ایک غازی تنویر صاحب نے خود اپنا خواب لکھیا. اے انہیں جڑا بیان دیتا انہوں نے کوٹا میں جا کے چلے ہو تسی سر بلند کر کے جیو. رحمت ڈیوس بلڈ پریشر ہائی ہو جاندہ سی، بندے مار کے تھے لاہور. امریکی کونسلیٹ جو کڑیاں جاندیاں سن وہ نچدیاں سن، پھر وہ بلڈ پریشر نیچے آندہ سی. میں کہا ساڈا منڈا سکاٹ لینڈ مارے تے کوٹ پیش ہو کے گل بلڈ پریشر ہائی نہ ہوئے. کبھی اوے میں اس واسطے ماریا، میں یورپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھو. کیا بات. غازی تنویر صاحب نا سکاٹ لینڈ جو نا بندہ پچھلی آئے 23-24 مارچ نو ماریا، انہیں کیا سی میں نبی ہوں. غازی تنویر نے جا کے انہوں 29 چھریاں ماریاں. اور جیلے جو فون کر سکتے ہیں پتہ ہے نا تو انہیں پیر والے دن میں نے جیلے جو فون کیتا تو میں نے کہنے لگے بھئی میں اتھے جم خانہ سی تو میں نے 2 بندے نے ادھر ادھر نپ لیا تو کہنے میں پیرا نال دی شکل مسخ کر کے رکھ دیتی. یہ انہوں خود میں نے گل دسی. انہوں کہنے میں چھریاں جڑے ماریاں میں انہیں وٹ کٹ دیتے جب تے نال انہوں نے کیا کہ بس تسی میرے واسطے انہیں ایک دعا کرنی کہ میں جلدی جلدی رسول اللہ کو چلا جاؤں. یہ کیڑی پاور ہے، یہ کیڑی طاقت ہے. تے میں نے انہیں ایک گل اور کی تھی. میں نے کہنے لگے جڑیاں تو تقریرہ کرنا نا یہ چھڑنیاں نہیں، میں میرے تے احسان ہوئے گا تیرا. ہاں غازی تنویر میں نے کہنا تو میری ایک گل تو میں ہوں غازی دی گل مننا یا نہ چمچا نہیں بننا. یہ انہیں جیل جو میں نے فون کیتا ہے اے جڑا پیر گزرے آنا اس پیر والے دن میں پنڈی جا رہے سی تے رستے اے جڑیاں پہاڑیاں نے تو بعد جدوں بلکسر دا آیا اتھے دا میں نے فون آ گیا. میں کہا چلے تو کتوں کر رہا؟ کہندا نہیں جیل جی سہولت موجود ہے میں تانوں فون کر رہا. ہاں انہیں کہا بھئی میں دنیا تو چلا بھی جاواں تسی تقریراں نہیں چھڑنی. کہندا اسی تہاڈیاں تقریراں سن کے کھڑے ہاں اس طرح جناب. اے کسی دے چوہے دے کہن تے میں چھڑ دینیاں، کسی ٹٹو دے کہنے تے میں چھڑ دینی ہے. تو ساں اپنی امریکہ دی غلامی کرو، یہود و نصارہ کو مال کھاؤ تے سانو جنہاں مالکاں دی ڈیوٹی لائی اسی تو انہاں دی ڈیوٹی کرنا. کتا پاک رسول اللہ دا میں اے پیر بیٹھے اے بیٹھے اے بیٹھے اے بیٹھے اے علماء بیٹھے تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو. میرا تعارف ہے وے دنیا نام ہے امیر المجاہدین. امیر المجاہدین تے ایون ہاں جی ایون امیر المجاہدین. میرا تعارف ہے وے میں کون ہاں. اے کتا اس واسطے نہیں بھی لوگوں دی چارپائیاں تھلوں بوٹیاں تلاش کرے. اے کتا اس واسطے نہیں بھونکدا تاکہ پیسے دو. نہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. کیوں میں وٹے پہ گئے؟ نہ میں تو جیل بھی بڑی دلیری نال رہا. میں تو جیل بڑی دلیری نال رہا. اتنے بھی میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہوں بھی کوئی لے جائے تو پھر بھی پریشانی نہیں ہونی، لیکن لے جائے حضور دے نام تے. کیوں جی جیلاں بھریاں ہوں بھی کوئی لے جائے رسول اللہ دے نام تے لے جائے. اور کوئی کام نہیں، صرف ایک کوئی کام ہے. ایک کتا اس واسطے نہیں بھونکتا پیسے چاہیے. پیسے دے مالک بڑا رجا کے دیں. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. کتا اس واسطے نہیں بھونکتا کہ اس کتے نو کوئی پیسے چاہیے.
جو اور کوئی درد اپنا ہویا اپنا درد ہوئے تو میں تے چارپائی تو نہ اٹھا ہاں جی میں اس حالت چارپائی تو بھی نہ اٹھا اپنا کوئی درد کوئی نہیں کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں ایک گل تحدیث نعمت دے طور تے کر رہا بھائی میرا بھونکنا کتنا مالکہ نو پسند ہے ایک غازی تنویر صاحب نے میں نے خود کہی گل میں دسنا چاہتا انہاں کیا ایک شاخ ہوتے توں بیٹھے ہوئے سی تے تو میں نے ویکھ کے کیا آؤ جی غازی صاحب تہاڈی بھی بڑی لوڑ ہے تسی بھی آ جاؤ یہ میں صرف کتا چونکہ مالکہ رکھیا جو ہویا تے اس کتے نو بھی اس شاخ تے بیٹھ کہندے بھائی ایک شاخ ہوتے میں اپنی اکھ نال تینوں بیٹھے ویکھیا تے تو میں نے کیا جی تسی بھی آ جاؤ غازی صاحب تسی بھی آ جاؤ ہن کوئی سمجھ آئی بات یہ صرف تحدیث نعمت دے تو غازی صاحب نے میں نے خود ایک گل کی تھی فون ہوتے انہاں کیا تینوں میں آپ اتنے ویکھیا اگلی گل جڑی وہ دسن والی نہیں جڑی انہاں اگلی میں نے گل کی لوگاں پھر کہنا ہے جی یہ گل کی یہ غازی صاحب نے میں نے دسی گل اس واسطے اسی ایویں نہیں بھونک رہے مالک کتا رکھ دین تے نسلی رکھ دین نسلی کتا رکھ دین تے نال ایہو جا کتا نہیں رکھ دے جڑا لڑائی دے ویڑے اندر وڑ جائے ہاں جی اسی واسطے میں ممتاز قادری دی خاطر تے ناموس رسالت دی خاطر گھسیٹا بھی گیا ایسا حالت وچ بھی گھسیٹا گیا ایسا حالت وچ لوگاں میں پگڑیاں بھی اتاریاں ایسا حالت وچ لوگاں میں جیل وچ بھی رکھیا ایہو جی جگہ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں رہ سکدے لیکن اس کے باوجود میں بڑا دلیر رہا میں تے پانی بھی نہیں پی سکدا اینج کر کے پانی بھی نہیں پی سکدا اس کے باوجود میں جیل وچ رہا پھر بھی دلیر رہا تے میں کیا مولوی خادم تو کیوں پریشان ہوندا مولانا سید کفایت علی کافی راتی انگریزاں استری پھیر دتی آپ دے جسم اتے استری پھیرن تو بعد اوتے نمک تے مرچاں چھڑک دیتیاں انہاں کہا بابا راتی آپ ہی درد نال مر جائے گا جدو مولانا نو درد ہویا تے رسول اللہ تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشان دے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں اور درد ہی بھول گیا مولانا نو سویرے جدو انگریز آئے تو انہاں کہا بابا تو پھر تر و تازہ ہے تو پھر پھانسی دے پھندے دی طرف مولانا چلے مولانا سید کفایت علی کافی جسم تے مرچا تے نمک لگے ہویا پھر آپ این چلے پہلوانہ دی طرح پھانسی دا پھندا ویکھ کے آپ نے فرمایا کمینے ہو تم مجھے پھانسی دے کر حضور کا دین ختم کرنا چاہتے ہو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا لبیک دا نعرہ لبیک نعرے مالکاں دے ہوندے کتےاں دے تے نہیں ہوندے کتےاں نوں تے صرف ڈوچھا جاندا ہوئی لڑو ہے حضور کی بات کریں جب میرے آقا کی بات ہوگی تو پھر غلاماں دی گل ہو ہی جانی ہاں جی حضور کی بات کریں لبیک اے نعرہ ہن لانا ہے اسی اے پوری دنیا نو دسنا ہے اسی تے بڑے بڑے بدلے لے جو میں نے کیا ہے کیسے بیان انہاں دا تو کوٹ ہی ہوندا نہ عدالتاں تے ساڈیاں ہوندیاں انہاں دا کوٹ ہے عدالت ساڈی ہے حضور دے دین دی عدالت ہوندی ایتھے عدل نہیں ہوندا ایتھے تے وکدے نے سودے وکدے کہ جڑا پیسہ زیادہ دے دے اپنے حق وچ فیصلہ کراوے عدالت رسول اللہ دے دین دی ہوندی ایک طرف عمر کھڑے ہون دوسری طرف حضرت عباس کھڑے ہون تے حضرت عباس کہون بھائی میرا پرنالا کیوں لایا اے عدالت ہے تے میری عدم موجودگی کیوں لایا تے قاضی کہون لو جی پرنالا لاؤ ہن تسی تے حضرت عمر بہ جان تے حضرت عباس تے کھڑے ہو کے پھر پرنالا لاؤ اے عدالت رسول اللہ ایک طرف مولا علی کھڑے ہون تے ایک طرف یہودی کھڑا ہوئے کیوں جی زرہ دا مطالبہ کر رہے ہوئے تے امام حسن بھی کھڑے ہون تے حضرت کمبر بھی کھڑے ہون تے قاضی شرائع کہوے جی گواہ لے آؤ
انہوں نے کہا جی گواہ دے پتر ہے حسن، فرمایا حسن دی شان اپنی جائی لیکن پتر دی گواہی کوئی نہیں اسلام میں، تے غلام دی گواہی بھی حق وچ کوئی نہیں۔ تے قاضی شرح نے زرہ پکڑ کے یہودی نو دے دیتی، تے یہودی نچ پیا، انہیں کہا ہووے رسول اللہ دا داماد تے حسن دا باپ ہووے تے سیدہ دے شوہر ہون تو پھر بھی میرے حق وچ فیصلہ ہو جائے۔ عدالت اس کو کہتے ہیں، ہاں عدالت اس کو کہتے ہیں، عدالت اس کو تھوڑا کہتے ہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگایا جائے، یہ عدالت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی انگریزوں کو کہنا ہے تو کورٹ کہنا ہے، عدالت صرف رسول اللہ کے دین کی عدالت، فیصلے اتھے ہوندے ہیں، کیوں جی؟ ہاں فیصلے اتھے ہوندے ہیں۔ ہوں مسئلہ ہی ہو رہے وہ تو موضوع بدل جانا ہے۔ میں اپنی گفتگو مکان لگا 4 بجے چونکہ اسی صلاۃ السلام پڑھنا ہے، تسی ٹائم اتنا ہی لے ہویا تے کوئی ایسی پریشانی والی گل بھی کوئی نہیں، اسی شام تک بھی کر سکتے ہیں۔ کسی دے پیو دی زمین تھوڑی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چناں تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے، دہان میں زبان تم، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں ٹھیک ہے جی۔ اے دیکھو منڈے دے چہرے چمک رہے، اے لبیک دے نعرے نے انہاں نوں کدھر لے گیا، انہاں نوں ہوش ہی کوئی نہیں بھئی اساں کی گل کرنی۔ اے گئے فلماں ڈرامے، انہاں سمجھا سی فلماں ڈرامے وکھا کے مسلمان نسل نوں اسی برباد کر دیتا، ایک نعرہ انہاں نوں پھر واپس لے آیا، ایک نعرہ انہاں نوں پھر واپس لے آیا۔ کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے، ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے۔ ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی، دل سے عشق توانا ہمیں شباد، اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کرتے، لوٹے بسترے تے دریاواں سمندراں گھوڑے نہیں پواندے، لوٹے بسترے تے مسے رائیونڈ جا پہنچتے ہیں، اتھے بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے، وہ کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا، وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے۔ ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں، وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے۔ ہاں جی صاحب مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں۔ اے تے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان ہے، اوتھے جناب مودی خطاب کیتا، گاں دا موتر پینے والا ہندو، دسو او دا کی تعلق ہے جی صوفیاء نال؟ جے تسی سارے صوفی آئے بھی سی، کوئی کینیڈا تو صوفی آیا، کوئی ادھروں صوفی گیا، سارے صوفی کیسی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے، یا جانا ہی نہیں سی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ دی طبیعت خراب ہوئی تے آپ نے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے، آپ لیٹے ہوئے سن، ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی، اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ہن تیرا نفس کی کہندا ہے کلمہ پڑھ کے نہیں، تو تے ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ، فرمایا تو تے مخالفت کرنی، پڑھ ہن کلمہ۔ کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ اور خواجہ صاحب کو مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو، وہ کہاں تو موتر ہی پیوے، اور تسی کہڑے صوفی کیسی ہوتے؟ اے سلطان الہند دی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، انہیں کیا بابے اور پھسا لیا، انہوں تو پڑھنے ہیں، باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا، آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بن وچوں پڑھ۔ یہ ہے جی ہمارے صوفی، ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں، حضرت امام ربانی صوفی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جاگیر کے آگے، ہندو ہے نا کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو، ذلیل دو پترو پانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ مڈے کتاب لے آئے اے مینو دے ذرا کشف المعجوب سی، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، تو دادا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات۔ ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں، ہاں جی ایدے وچ میں نشان لا کے رکھیا، فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی، آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں، صدیق اکبر دے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا؟ جنہیں زکاة دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی فرمایا کافر کوئی نہیں، کافرن، بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی، انہیں کیا تلف الناس ورفق بہم، انہیں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو، نرمی کرو،
چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں. صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام. آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر. فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے. اجبارن فی الجاہلیت و خوارن فی الاسلام. جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا. لو منعونی قالا لجاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. یہ ہے صوفی. آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا, اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے, صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. اتنی کیڑے صوفی آدھی ہیں گلہ کرنے. داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے. کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے, ساری نیکیاں لے لے. اسی ممتاز قادری دی ایویں گل نہیں کرتے کدی فلانے بھی بڑے, ماں سارے بڑے ہیں. اسی کسی دی کدی نفی کی تھی, لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے, زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو. حیات افائی افادی جمع حیتن جمع حیات. آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو, لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, فرمایا صدیق ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے اور غار والی نیکی دے دے تو. ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے. بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا, عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے جناب. اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ہیں. ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا. تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف, تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا. فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا. آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے, پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا. ہون جی اے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا, کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترا بھی دوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا. ہاں جی ہاں جی 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے, 40 پہلوان بلائے. انہوں نے کہا اس بابے دی گردن ہی جھکا دو اور میرا نک نہیں رہندا ہن بابے دی گردن نہ جھکے. پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام. امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی. 40 پہلوان مل کے گردن جھکا بھی نہ سکے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لو جی میری گفتگو ختم. آخری باتاں, تسی بھی پتر والے ہو تو میں بھی پتر والا. جنہاں نو رب پتر نہیں دیتے انہاں نو پتر دے. سارے دے گھر اللہ بھرے. جنہاں کو رزق نہیں انہاں نو رزق دے, جنہاں کو گھر نہیں اللہ انہاں نو گھر دے. سارے دیاں عزتاں اللہ محفوظ فرمائے تے سارے دے پتر دیاں رب سلامت رکھے سارے دے. ہاں جی قانون حرکت میں آ گیا ہے. پھٹے منہ انہاں دے, قانون حرکت میں کیسے آ گیا؟ جنید جمشید نو 2 چنڈا لگیاں, قانون حرکت میں آ گیا. تے دسوائے حضور دی عزت دے قانون نو کاڑا کہندا رہا اس ویلے تہاڈا قانون ستا رہا. ذلیل دے پترو ممتاز قادری نو پھانسی لگی تے تہاڈا قانون ستا رہا. اس نو چنڈا صحیح ماریاں انہاں منڈے. منڈے آ جانے نسی وکیلاں نال گل کیتی, او منڈے رہا ہو جانے. ہاں ہاں نہیں اسی کڈانا ہے انہاں نو کہ ہاں نہیں اسی بھی تیار ہاں. جی میرے سامنے آیا تو میں بھی انہوں ویل چیئر چلا کے انہوں ایک چنڈ مار دینی. میں انہوں گال نہیں کٹتا اس واسطے کہ میرے پابندی علماء وہ کہتے ہیں اجے تک نہیں کٹنی. میں ڈی چوک جی میں کوئی نہیں کٹن دیتی. میں کیسی ویل چیئر میری کلی لے جاؤ پولیس دے سامنے. انہوں نے کہا نہیں جانا تسی کہتے پھر تو سارے نس پاؤنا. سانو کوئی پریشانی کوئی بھی نہیں. پہلی باری تو سنی کھڑے ہوئے
پہلی باری تے سنی کھڑے ہوئے انہاں سمجھے سی اسی انہاں نوں مار دیتا بس یہ ختم درود تے اسی ختم درود بھی پڑھ دیاں لیکن موقع آوے تے ڈی چوک وچ بیٹھ کے وکھا دیندیاں کہ اے دھرنا عمران دا نہیں کڑیاں نچن گیا نیا پاکستان بنے گا اے دھرنا دوسرا نہیں جتے رو کے لوگ اٹھن ساڈے منڈے 6-6 فٹ نعرے لا کے اوتے اٹھے اسی جڑا مشن لے کے گئے سی 295 سی ترمیم نہیں ہوئے گی وہ من کے سی منوا کے اٹھے اوتے ہاں جی انہاں کہا ساڈے پیو دی دیو تسی اٹھو صحیح ساڈے پیو دی بھی توبہ جی ترمیم کریے میں تے اور بھی بڑا کچھ لینا سی کہندے سن نہیں میں کہا جان دو ہاں جی اسی روندے اٹھے جی تو عمران کہندا اس ہمارے دھرنے سے موازنہ نہ کیا جائے میں کہا تیرے دھرنے کی ہویا اور ٹٹو اور تیرے دھرنے میں کی ہویا تو راتی جناب بنی گالا جا کے سوندا سی سویرے پھر شیو کر کے تازی آ جاندا سی ساڑھے تے 24 گھنٹے سروس چلی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور بابا فرید یاد آیا اور راتی عمران کہندا میں بابا فرید رات گزاری میں کہا بابا فرید تینوں جُتی مارنی ذلیل دیا پترا تو غازی ممتاز نو قاتل کہندا بابا فرید کی لین گیا کی لین گیا بابا فرید تو اے تے در رسول دی خاک انسارے تے تو رسول اللہ دی ناموس نہ غداری کر کے بابا فرید تینوں اگے لے جائے گا اور سارے اس داروں تے سر جھکا کے کھڑے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے اور بابا فرید یاد ہے خواجہ صاحب دے دربار ہوتے ایک نو چانڈ مرواتے تھے دوسری خواجہ صاحب کتنا ڈاٹا کام فرمایا تھے کی لینا آیا تو اے ممتاز قادری نو قاتل لے کے میرے دربار تے آیا واہ لکھا سلام اربا سلام خواجہ صاحب دے اس خاک ہوتے جتے آپ چلے آپ نے چانڈ مروا دیتی ٹوپی تھلے ڈوا دیتی کیا بات تے مدینہ طیبہ جڑے گئے مجرم انہاں سمجھا ممتاز قادری نے اسی جا کے رسول اللہ دے دربار تے گئے ہو تے کو نعرے کتے لگے ممتاز قادری زندہ باد ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیا توجہ قیامت تک انہاں دیاں نسلاں بھی سر اٹھا کے نہیں جی سکن گیا اسی تے چلے جاواں گے ساڑیاں نسلاں بھی باویں چلیاں جان قیامت تک انہاں دیاں نسلاں انج نہیں کرن گیاں ساڑیاں نسلاں پوچھن گیاں کون ہے انہیں کہا آصف سعید کھوسے دا انہیں کہا او لانتی او دا پتر ہے تو دوترا ایک کدی زندگی تعارف بھی نہیں کرا سکن ہاں جی تے ساڑھے ممتاز قادری قیامت تک حضور دے غلام کہن گے یار او پھانسی دا پھندا ویکھ کے ہسیا اور چھوٹا جا پتر آخری باری ملاقات کر کے جدو پھانسی دے پھندے دی طرف چلیا نا ممتاز قادری محمد علی نو ہتھاں تے چک کے چم کے اینج کر کے کیا محمد علی جڑا میں کام کیتا تو وہی کرنا ہے رویا نہیں ممتاز قادری جے رو پیندا نا تے انہاں مووی بنا لینی سی نال مرزائی عملہ سے انہاں رکھیا سی نال مرزائی سارا بھرتی کیتا سی انہاں کہا دی ایک حرکت نوٹ کرو جتھے کمزوری دکھائے دی مووی بناؤ ممتاز قادری رویا نہیں انہوں پتہ سی میں خوشی نہ بھی رو پیا نا تینا میری مووی بنا کے دے دینی اے عشق رسول گولیاں مارن لگے تھا یاد رہا ہے اپنی باری رو پیا لانا ممتاز قادری رویا نہیں پیو نو ویکھ کے نہیں رویا براہمن نو ویکھ کے نہیں رویا بہنا نو ویکھ کے بھی نہیں رویا اینج کردیاں چلیا آج تک کوئی پھانسی دے پھندے دی طرف چل کے نہیں گیا ممتاز قادری چل دیا گیا تے 5 فٹ اگے چلیا 5 فٹ اگے چلیا کہنا چلو نا یار چلیے اے کیڑی پاور سی تو آنو کوئی شرمندہ کر کے گیا چھاڑ مار کے تختہ دار ہوتے جا چڑھیا تے جاندیاں پھندے نو لٹک ریسی نو جا چمیا پھندے نو چم کے کہنے لگا میں تنو تاں چمیا کہ تو رسول اللہ تک پہنچن دا ذریعہ ہے میں تنو تاں چمیا اے ساری انگل ممتاز قادری پھندے ہوتے کھڑ گئے نا تو انہوں نے کہا یارا کوئی ٹائم ہے میں نے 1-2 منٹ دے دیو انہوں نے کہا جی ٹائم تے مک گیا انہوں نے کہا 2 منٹ دے دیو اینج 1.5 منٹ آسمان دی طرف ویکھیا 1.5 منٹ تو بعد مسکرا پیا کہنے لگا لو جی آ جاؤ کی ویکھ کے مسکرایا وہی کچھ ویکھ کے مسکرایا جڑا علم الدین ویکھ کے مسکرایا انہوں نے کہا مالک تے آ گئے کیوں جی اے لبیک دے وچ جڑی پاور پائی ہے نا اے جڑی اٹھ کھڑے ہوندے ہو تسی اے جے ممتاز قادری پائی اور جلاد نو کہنے لگا یارا جدو تک میں لبیک یا رسول اللہ دا پورا نعرہ نہ لاواں تو پھٹا نہیں چھکن ایتھے لبیک کہنا کیڑا مشکل ہے ہاں جی پھانسی دے پھندے ہوتے بندہ کھڑا ہوئے تے گردن وچ رسا ہوئے تے پھر لبیک کہے لبیک دا معنی یا رسول اللہ میں آ پہنچا میں کوسار مارکیٹ بھی پہنچا تے ہن ایتھے بھی آ پہنچا انہیں جدو لبیک یا رسول اللہ کیا انہیں پھٹا چھک دیتا
جڑے مولانا غسل شامل ہوئے انہاں قسم اٹھا کے مینوں دسیا، انہاں کہا میں کوشش کی تھی پوری گردن اتے ایک ذرہ بھی رسے دا نشان کوئی نہیں سی، تسی اپنے ایمان نہ دسو اور رسے دے وچ ہاتھ کنے پا لیا؟ یہ نہیں پایا کہ محمد سے وفات نے ناکھاں باہر نکلیاں نہ زبان باہر نکلی، جدوں تو نے اتاریا اتنا بڑا نہ گردن لمبی ہوئی، پھر گل وچ کے وے ہاں بھابی وہ بیچارہ ایویں سی اپنی مجلس پلیت تھوڑی کرنی، ہاں جی انہاں دا نام لینا بھی مجلس پلیت ہو جاندی ہے۔ حضور دے غلام ہن کھڑے ہو گیا گلی گلی، انہاں نوں راہ نہیں لبنی نسل دی، تسی صرف لبیک دا نعرہ لا دیو، کسے پلیت نے نہیں رہنا۔ ہاں تسی ہاں کسے نو کوئی گل نہ کرو، کوئی کسے دے خلاف بات نہ کرو، ایک گلی وچ تسی نعرہ لا دیو لبیک، انہاں کہنا ہوئے کہ کیا کتے آئے ہو کی آ رہے۔ دو پیغام ہیں جی ممتاز قادری صاحب دے، انہاں دے بھائی ملک دل پذیر صاحب میں نے دسے، دو پیغام ہیں ممتاز قادری دے، اے ویکھو نا چمک گیا تواڈے چہرے۔ انہاں کہا پہلا پیغام تھا انہاں کہا بھائی جان حضور کے غلاموں کو جا کر بتا دینا کہ ہم اگر گستاخی رسول کی جان لینا جانتے ہیں نا تو حضور کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں۔ اول تا آخر 5 سال جیل یار رہی، میں بھی جیل اچ رہ گیا، جیل اچ رہنا بڑا مشکل ہوندا، پھر سزائے موت سن کے دودھ پیندا پتر چھڑ کے بندہ چلا جاوے۔ انہوں نے کہا بھائی جان حضور کے غلاموں کو بتا دینا کہ میں نے کسی موقع پر کمزوری نہیں دکھائی، اگر میں نے 27 گولیاں ماری ہیں تو میں نے گردن بھی دے دی ہے۔ دوسرا پیغام انہوں نے ممتاز قادری دے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی جان حضور کے عاشقوں کو یہ بات بتانی ہے کہ میں ناموس رسالت کے لیے جان دے کر جا رہا ہوں اور قبر میں مجھے نظام مصطفیٰ کا انتظار رہے گا۔ ممتاز قادری نو انتظار ہے قبر کہ رسول اللہ دا دین تخت تے کدو آنا ہے۔ اے ممتاز قادری دا پیغام ہے اسی پورا کرنا ہے اور لبیک دا نعرہ لا کے پورا کرنا ہے۔ جب بس تسی صرف نعرہ لا، اسلام جانا نہیں لیندا، اسی ڈی چوک گئے کسی جان لئی اسلام نے لئیے، اسلام جانا نہیں لیندا، اسلام صرف اپنے من والے نو ویکھنا چاہتا ہے میرے نال مخلص کتنے، ورنہ اتنے بندے گئے سی لوگ کہ جی 2 بندے شہید ہوگا، کوئی بندہ اتنے شہید نہیں ہوا، بے ہوش ضرور ہوئے، لوگوں دے بچے واپس نہیں آ گئے جیل۔ اسلام جانا نہیں لیندا، اسلام صحابہ دیاں صرف 14 جانا لیاں میدان بدر وچ، او دے بدلے کیسر و کسرا دے دیتا۔ اسلام جانا نہیں لیندا، اسلام صرف اپنے منن والے نو ویکھنا چاہندا میرے نال مخلص کتنے، اے غیراں دا متوجہ ہوندے نہیں، ہر ویلے میری طرف متوجہ رہندے، بس اسلام اتنا ہی چاہتا ہے۔ اسی اتنے چلے گئے، اسلام نے بندے لوگوں دے واپس بھیج دیتے۔ ہن نظام مصطفیٰ لے آنا ہے، کچھ بھی نہیں، تسی صرف نعرے نو پکا لو۔ کیڑا نعرہ؟ جیڑا ممتاز قادری پھانسی دے پھندے ہوتے کیا ہن میں لوانا ہے تو میری گفتگو ختم، لبیک اے تے نہیں، اے تے 4 دن دے بھوکے بھی تہاڈے نالوں کئی گنا زیادہ لاندے رہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے لانا ہے، اینج نہیں نعرہ جنے والا لاؤ۔ ہاں بیٹھ میں نعرہ اینج لاؤ تاکہ وہ جڑا زلزلہ آیا وہ بھی نس جائے تے تمبو بھی جناب انہوں بھی وجد آوے، تے جڑا کوئی منکر بیٹھا جنہوں درد کوئی ہو رہا وہ بھی پریشان ہوندہ نکلے، بھائی ہو کی گیا جی، وہ کی بن گیا جی، انہیں کہ کی بننا سی، پھندے تے جی بابا بنا گیا، ان ساڑھے واسطے کوئی رہ گیا، لبیک